مجموعہ ہے جس کو براس کہا جاتا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ ایک بھائی ڈیتھ اسکواڈ چلا رہا ہے، دوسرا بھائی ادھر مکروہ اور 2 نمبر سیاسی لبادے میں اپنے آپ کو لپیٹ کے ان ڈیتھ اسکواڈز کے لیے بھرتی کا کام کر رہا ہے۔ پورے بلوچستان میں لوگوں کو ورغلا کے نوشکے میں 18 مزدور جو مسجد بنا رہے ہیں ان کا قتل عام کرتے ہیں۔ سبز حلالی پرچم کو تھام کے ہم نے اپنا خون دیا اور اس سبز حلالی پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ الحمدللہ ہم اپنی گورنمنٹ سے، ہم اپنے فورسز سے نہیں لڑ سکتے۔ لوگوں کی لاشوں پہ انہوں نے سیاست کی، ان ذمہ داروں نے مسنگ پرسنز کے اوپر چاہے سیاست کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان اور اللہ سے ڈرنے والوں، ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کہو۔ مفہوم آیت۔ معزز صافی حضرات اور علاقے کے معززین معتبرین، اور خصوصاً آپ صحافی حضرات کا میں مشکور ہوں جو آج آپ نے وقت نکالا، وڈ تشریف لائے ہمارے ہاں۔ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ بلوچستان کے حالات اور خصوصاً وڈ کے حالات یہ 2 دہائیوں سے آپ کے سامنے ہیں، اور خصوصاً گزشتہ 4 ماہ سے وڈ میں جو بدامنی ہوئی، جو قتل و غارت گری ہوئی انڈین ڈیتھ اسکواڈ کے ہاتھوں، جو لشکر کشی کی گئی وڈ کے مظلوم عوام کے خلاف، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، آپ کے علم میں۔ لشکر کشی جو ہوئی سو ہوئی، ایپکس کمیٹی نے فیصلہ کیا۔ ہمارے بھی کچھ اعتراضات ہیں ایپکس کمیٹی کے فیصلے پر کہ ہمارے جو مطالبات تھے دہشت گرد جاوید مینگل کے حوالے سے، جو ڈیتھ اسکواڈ کا سرغنہ ہے، کہ اس کا کیمپ، اس کا جو اڈا ہے دہشت گردی کا، یہیں وڈ میں یہ مین روڈ میں جو ایف سی بیٹھی ہوئی ہے، یا ایف سی کا وہ قلعہ اس سے چند کلومیٹر پہ، 4-5 کلومیٹر پہ، تو وہاں سے پورے بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی ہے۔ جو نام نہاد انڈین ڈیتھ اسکواڈز کا جو مجموعہ ہے جس کو براس کہا جاتا ہے، تو اس کا اس علاقے میں تمام ضلع خضدار میں مرکز بھی یہی ہے۔ پاکستانی لاتعداد ان کے بم بلاسٹس میں، ان کی دہشت گردی میں، ان کے آئی ڈی بلاسٹس میں، ان کی ٹارگٹ کلنگ میں، ان کی لشکر کشیوں میں شہید ہو چکے ہیں بے گناہ پاکستانی، جس میں ڈاکٹرز، انجینئرز، اساتذہ، مزدور، مساجد کو بنانے والے مزدور، جس میں ہزارہ برادری کے لوگ بھی، جس میں قومیت اور عصبیت کی بنیاد پر تمام بلوچ اور برا ہوئی اقوام سمیت تمام اقوام کے لوگ شامل ہیں۔ ان سب کی قتل و غارت گری انہی کے ذریعے ہوئی، اور یہ مرکز ہے ضلع خضدار میں، کم از کم سب سے بڑا مرکز ہے ان کا۔ اس کے علاوہ ہمارے فورسز جو پاکستان کی سالمیت کے ضامن ہیں، ان کے افسران شہید ہوئے ہیں، ان کے جوان شہید ہوئے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے 2006 سے آج تک یہ کیمپ مین RCD ہائی وے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی جانب وڈ میں موجود ہے۔ تو ہمارا پرزور مطالبہ تھا کہ معصوم پاکستانیوں کی جان کی حفاظت کی جائے، اور اس کیمپ کو مسمار کر کے وہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو اپنی تحویل میں لے۔ علاوہ ازیں لینڈ مافیا نے یہ جو ڈیتھ اسکواڈ ہے انڈین،
دہشت گردی کے علاوہ اور ان کے انتہائی گندے اعمال رہے ہیں، کام رہے ہیں۔ یہ لینڈ مافیا کے طور پہ پورے ضلع خضدار میں، یہاں تک کہ ضلع لسبیلا میں، ہب میں بھی، کراچی میں بھی، جو ناردرن بائی پاس کے علاقے میں یہ کام کرتا رہا ہے۔ ان کا کام ہی یعنی یا دہشت گردی پھیلانا، یا لینڈ مافیا کا کام، یا منشیات کا کام رہا ہے، اسی سے یہ وابستہ رہے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے 2005 میں لوگوں کی جائیدادوں پہ، مظلوم لوگوں کے وٹ بازار میں قبضہ کیا۔ اسی طریقے سے وڈ سب تحصیل آڈنجی، سب تحصیل سارونا، یہاں کے غریب جو مینگل قبائل ہیں، ان ہر شاخ کی یعنی ہر جو کلین ہے مینگل کا ذیلی شاخ ہے، کوئی بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ جان و مال کے حوالے سے، زمین کے حوالے سے، قتل عام کے حوالے سے آپ دیکھیں کسی مینگل قبیلے کے کسی طائفے کو انہوں نے معاف نہیں کیا۔ اسی طرح جائیدادوں پہ بھی قبضہ کیا۔ تو ہم نے درخواست کی تھی کہ جو مملکت خداداد، ہمارے عظیم ملک پاکستان میں جو قانون رائج ہے، جو عدالتیں ہیں، جو ریونیو ریکارڈ ہے، اس کے علاوہ جو ہم بلوچ قبائل کے رسم و رواج ہیں، ہر طریقے سے شرعی ہمارے جو قرآن و سنت ہماری بے خو بنیاد ہے، اس حساب سے گورنمنٹ تحقیق کر لے، قبائلی عمائدین کو جرگے کو بٹھائے تو ان قبضہ گروپوں سے لوگوں کی جائیدادیں واگزار کرائے۔ تو ایپکس کمیٹی اس پہ خاموش رہی، کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ ہماری یہ مطالبات تھے۔ ایپکس کمیٹی نے ایک درمیانی راستہ نکالا وڈ کے مظلوم عوام کی خاطر کہ بھائی 18 جون سے پہلے کی پوزیشن پہ جو 10-20 سالوں سے جن پوزیشنوں پہ لوگ وہیں چلے جائیں۔ ہم پاکستانی اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ وہ راہ کے کاسالے سے اور وہ ایجنٹ ہوں گے جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ایک بھائی ڈیتھ اسکواڈ چلا رہا ہے، دوسرا بھائی ادھر مکروہ اور 2 نمبر سیاسی لبادے میں اپنے آپ کو لپیٹ کے ان ڈیتھ اسکواڈز کے لیے بھرتی کا کام کر رہا ہے، حکومتوں کو بلیک میل کر کے۔ آپ سب سے یہ ڈھکی چھپی نہیں، بلوچستان کے عوام سے یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حکومتوں کو بلیک میل کر کے مسنگ پرسنز کا رونا روکے، جن مسنگ پرسنز کا ذمہ دار یہ خود ہے، اس قتل و عام کا ذمہ دار۔ خضدار میں، آزادی چوک، سیرت چوک پہ اس کی تقریریں، مشتعل تقریریں کہ یہ مسلمان بھائیوں کو دوسرے صوبوں کے یہودی، گوادر میں اس نے یہودی قرار دیا ان کو، یہودیوں کی طرح۔ اسی طرح دوسرے پاکستانیوں کے خلاف نفرت پھیلانا اور ان کا قتل عام کرانا، اور خود جا کے یہ ایک بہت ہی سنجیدہ بات۔ اکثر یہ ڈیتھ اسکواڈ کے جو کرتا دھرتا ہیں ناراض ہو جاتے ہیں لوگوں سے حق کہنے پر، خود جا کے ان سے رشتہ داریاں کر لی جو مسلم لیگ کاف میں مشرف کے زمانے میں تھے۔ ہمارے لیے وہ قابل احترام، ہمارے لیے مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی پاکستانی ہو جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، پاکستان میں سیاست کرتا ہے، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے بھائی ہیں۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر ہمارے بھائی ہیں۔ یہ لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، مسلم لیگ کاف کو کس کس نام سے پکارتے تھے، اور جنرل مشرف کے ساتھیوں اور جنرل مشرف سے کتنا نفرت کرتے تھے۔ انہی جنرل مشرف کے کابینہ میں موجود وہ فرد اور مسلم لیگ کاف کے اس زمانے کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری پنجاب کے، وہ بھی ان سے تو رشتہ داری کرتے ہیں، اور یہاں ڈاکٹر فہیم کو پنجابی ہونے کے ناطے قتل کرواتے ہیں۔ پروفیسر عاشق عثمان جو محسن خضدار ہے تعلیم کے والے، اس کو قتل کراتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو قتل کراتے ہیں۔ کیوں پاکستان کا آپ نام لیتے ہیں؟ کیوں پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں؟ پورے بلوچستان میں لوگوں کو ورغلا کے نوشکے میں 18 مزدور جو مسجد بنا رہے ہیں ان کا قتل عام کرتے ہیں۔ خواتین کو بھی معاف نہیں کرتے۔ پروفیسر ناظمہ طالب، وائس چانسلر بلوچستان یونیورسٹی کی، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی کے سامنے شفیق احمد خان ایک وزیر ہونے کے علاوہ، پیپلز پارٹی کے ایک رکن ہونے کے علاوہ دنیا گواہ کے ایک سوشل ورکر تھا، اور
کوئٹہ میں ایک ہمدرد اور ایک درد دل رکھنے والا وہ ایک پاکستانی تھا، اور بالکل نچلی سطح سے وہ اوپر تک گیا، MP بنا، اس کو بھی شہید یہ کر دیتے۔ خود نہ صرف پنجابی ہمارے بھائی، نہ سرائی کی پختونوں کو معاف نہیں کیا، مستنگ میں کوچوں سے اتار کر ان کا قتل عام کیا، کسی قبیلے کو انہوں نے معاف نہیں کیا، نہ مینگل قبیلے کو تو ویسے انہوں نے نسل در نسل سے جو قتل عام مینگل قبیلے میں انہوں نے کیا، تاریخ گواہ ہے۔ یہ سورج کو انگلی میں یہ منافق نہیں چھپا سکتے۔ بزنجو قبیلے کے ساتھ کیا کیا، میر غوث بزنجو کے ساتھ کیا کیا، زہری قبیلے کے ساتھ، سزا دودہ خان کے فیملی کے ساتھ، ان کو ان کے چچا زادوں کو لڑایا، پھر واپس ابھی موجودہ نواب ثناء اللہ صاحب اور ان کے کزنز کو آپس میں لڑوایا، اور خود لطف لے رہے ہیں، اور لاشوں پہ سیاست کرنا ان کا وتیرہ ہے۔ ایک بھائی کو حوالے کے ہوئے لشکر بلسان کے، اور خود گاڈ فادر ہے براس کا، یہ بہروپیہ، یہ دہشت گرد، یہ ڈیتھ اسکواڈ کا سربراہ، یہ ڈیتھ اسکواڈ خود ہیں معزز صافی حضرات۔ یہ اپنا نام ہمیں نہ دیں، ہم بلسان کے مظلوم لوگ ہیں، ہم نے ان کے ظلم کے خلاف اور دیگر ان کے انڈین ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں کے خلاف علم بغاوت بلند کی، پاکستانیت کی بنیاد پر سبز حلالی پرچم کو تھام کے ہم نے اپنا خون دیا، اور اس سبز حلالی پرچم کو گرنے نہیں دیا الحمدللہ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کی لاج الحمدللہ رکھی، اور اس میں ہمارے سینکڑوں شہداء ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اس پہ فخر ہے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ہمیں ہرگز پرواہ نہیں۔ اس نے 4 مہینے سے لشکر کشی کی وڈ کے مظلوم عوام پر، دنیا گواہ ہے۔ میں آپ صحافی حضرات کو دعوت دیتا ہوں، آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے صحافیوں کو، سول سوسائٹی کو دعوت دیتا ہوں، اپنی آنکھیں کھولیں براہ کرم، اور آئیں وڈ میں تحقیقات کریں یہ لشکر کشی کس نے کی۔ بلا شبہ لشکر کشی اس ڈیتھ اسکواڈ، انڈین ڈیتھ اسکواڈ کے سربراہ نے کی۔ معاملہ ایک بزرگ شخصیت کو 8 مہینے پہلے اس دہشت گرد نے، اس بہروپیے نے اغوا کروایا تھا، خدا بخش کو اور بصردین کو اور کئی لوگوں کو۔ یہاں کے مظلوم عوام، شہباز شریف صاحب کا دور تھا، تھانوں میں گئی، ڈپٹی کمشنرز کے پاس گئی، یہاں تک عدالت میں گئی، لیکن چونکہ حکومت کے وہ اتحادی تھے، وفاقی اور صوبائی حکومتیں ان کے ہاتھ میں تھیں، افسران کو انہوں نے پوسٹ کرایا ہوا تھا، سب نے مظلوم عوام کی کوئی بات نہیں سنی، ان کے درخواستوں کو ردی کا ٹکڑا سمجھ کے ٹوکریوں میں پھینک دیا، اور رپورٹیں لکھی جی ان کے پاس نہیں ہے۔ مجبوراً یہاں کے غیرت مند مظلوم عوام نے رد عمل اور مزاحمت کے طور پہ ان ظالموں کے خلاف اٹھے، اور اغواکاروں میں سے ایک کو روک لیا۔ پھر آپ سب معزز صحافی حضرات، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں گورنمنٹ ڈپٹی کمشنر بذریعہ ڈپٹی کمشنر اور SP خزدار اور علماء کا وفد، جمعیت علماء اسلام کے معزز علماء کا وفد، یہ آئے بطور مصالحات کار پڑے، اور جن کا کہ ان افسران نے جو ان کے جن کی پوسٹنگ انہوں نے کروائی تھی اسی ڈیتھ اسکواڈ کے سربراہ، جنہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ یہ ان کے نجی جیل میں نہیں ہے، تو مولانا صاحبان بھی گواہ ہیں، اور خود SP خزدار اس زمانے کے اور ڈپٹی کمشنر خزدار گواہ ہیں کہ AC کے دفتر میں خود لیویز گئی، وہیں سے خدا بخش کو بازیاب کرا کے لائی، جو انہوں نے لکھا تھا اس ڈیتھ اسکواڈ کے سربراہ سے مل کے کہ ادھر نہیں ہے، وہیں سے بازیاب کرا کے لائی، اور پھر علماء ادھر آئے، افسران ادھر آئے، ہمیں تصویریں دکھائیں کہ جی یہ ہیں۔ خدا بخش جو 70 سالہ بزرگ ہیں وہ بازیاب ہو چکے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہم نے قبائل سے درخواست کی، تو وہ جو اغواکار تھا خدا بخش کا، جس کے خلاف FIR جن لوگوں کے خلاف نہیں کاٹی گئی، تو اس کو گورنمنٹ نے جدھر
قبائل سے لیا اور ادھر لے گئے. اے سی صاحب کے دفتر میں یہ سارا تبادلہ ہوا اور معاملہ ختم. لیکن آنن فانن 2 دن بعد یہ لشکر لے کے چڑھ دوڑے باڈڑی پر، جو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ وڈ میں پاکستان کا قلعہ ہے، اور را فنڈڈ جو ڈیتھ اسکواڈ ہے ہندو بنیے کے جو کرائے کے قاتل ہیں، ان کے مقابلے میں الحمدللہ پاکستان کا قلعہ ہے. اور ہمیشہ اپنی سیاسی و فکری جد و جہد کے ذریعے ہندوستانی ان کاسالیسوں کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا. باڈڑی کے اس غیرت مند عوام نے اور ان کے حامیوں نے پورے وڈ میں کبھی سر نہیں جھکایا، چاہے وہ وحے سے ہوں، چاہے ڈھاکھالا سے ہوں، چاہے وہ سارونا سے ہوں، سب تحصیل آڈنجی سے ہوں، یا پورے ضلع خضدار کی باقی جگہوں سے ہوں، بلوچستان کی جگہوں سے، انہوں نے سر نہیں جھکایا الحمدللہ. انہوں نے لشکر کشی کی، انہوں نے چڑھائی کی، انہوں نے قتل عام کیا، انہوں نے گھروں پہ، میرے اپنے گھر پہ اور باقی گھروں پہ شیلنگ کی، موٹر کے گولے اور بڑے بڑے کیلیبر کے گنز چلائے. انہوں نے مظلوم عوام کی جائیدادوں پہ قبضے کی کوشش کی، قتل عام کی کوشش کی، اور ہر طرف سے ناکہ بندی کی. اب مین آر سی ڈی سے ناکہ بندی کی اور ہر کچے راستے کو بند کرنے کی کوشش کی. تو ایپکس کمیٹی کا یہ فیصلہ ہوا، چونکہ ہزاروں عوام اس سے متاثر تھے، 30-40 ہزار عوام وڈ سے نقل مکانی کر چکی تھی، لوگوں کا راشن پانی بند تھا، سکول کالجز بند تھے. تو ایپکس کمیٹی کے اس فیصلے کا، جو کہ ہمارے مطالبات اس نے نہیں مانے، انہوں نے اپنا فیصلہ کیا، لیکن وڈ کے عوام کے مفاد میں اس فیصلے کو ہم نے تسلیم کیا. ہم اپنی گورنمنٹ سے، ہم اپنے فورسز سے نہیں لڑ سکتے. پاکستان کے وہ محافظ ہیں، عوام کے وہ محافظ ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہم سب کو انہوں نے ہی سیکیورٹی دینی ہے، امن دینا ہے. ٹھیک ہے 4 مہینے میں وہ ناکام رہے، لیکن بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا. بٹ کہ عوام کے مفاد کی وجہ سے، غریب مساکین کے مفاد کی وجہ سے، ہزاروں لوگوں کے جو بے گھر، جو مظلوم بے گھر ہوئے، ان کی وجہ سے ہم نے تسلیم کی. ڈیتھ اسکواڈ کے سربراہ کی سیاست، معزز صافی حضرات، ڈیتھ اسکواڈ کے سربراہ کی سیاست بالکل دفن ہو چکی ہے. اس کا مکروہ چہرہ، اس کے فاشسٹ گروہ کا مکروہ چہرہ، بدنما چہرہ ان بھیڑیوں کا، ان دہشت گردوں کا سب کے سامنے عیاں ہو چکا. چاہے تنظیموں کے ذریعے لوگوں کا قتل عام کیا انہوں نے، پھر انہی لوگوں کی لاشوں پہ انہوں نے سیاست کی. مسنگ پرسنز کہ ان ذمہ داروں نے مسنگ پرسنز کے اوپر چاہے سیاست کی، اور عمران خان کے گورنمنٹ میں، یا اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے گورنمنٹ میں، یا شہباز شریف صاحب کے بعد میں ابھی گورنمنٹ میں، جو انہوں نے مراعات لی، جو انہوں نے اربوں خربوں کے فنڈز لیے، فنڈ سکیموں کے ذریعے اپنے دہشت گردوں میں، اور خود اپنے پیٹ بھرے اور اپنے دہشت گردوں کے پیٹ بھرے، عوام کے سامنے سب عیاں ہیں. جس طریقے سے یہ پی ڈی ایم کے اتحاد میں ایوانوں میں بکے یہ، اور جس کمپرسی کا لبادہ انہوں نے اڑا ہوا تھا، جس قومی حقوق کا راگ الاپتے تھے یہ مسنگ پرسنز کا، جس طریقے سے ان کا انہوں نے سودا کیا چند وزارتوں کی خاطر اور اربوں روپوں کے فنڈز فنڈ سکیموں کی خاطر، بلوچستان کی عوام اس سے بخوبی واقف ہے. اور پہلے بھی انہوں نے لشکر کشی کی، ہر دہشت گردی کی، اپنے را فنڈڈ لشکروں کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کا قتل عام کرایا. بلوچستان کے عوام آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آنکھیں کھول چکی، ان کو پہچانتی. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2018 کے الیکشن میں اگر اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ سے یہ مگرمچھ کے آنسو بہا کے معاہدہ نہ کرتے تو ان کو کسی صورت میں یہ 10 سیٹیں نہیں ملی. خود وڈ میں الحمدللہ ہم نے ان کا زبردست مقابلہ کیا، اور وہ دوڑ رہے تھے اتحادوں کے لیے. جمعیت علماء اسلام سے اتحاد کی بدولت بال بال انہوں نے اپنی سیٹ بچائی بڑی مشکل سے. اس وقت بھی انہوں نے دہشت گردی اپنی نہیں چھوڑی. 80 سالہ بزرگ میر عبدالغفور لانگو کو انہوں نے اغوا کیا،
آپ صحافی حضرات گواہ ہیں، الیکشن سے 4 دن پہلے روڈ بلاک ہوا، اور اس کے بعد جو انہوں نے جھوٹ بولا عبدالغفور پہ، بزرگ عبدالغفور پہ، اور بعد میں وٹ کے تمام عوام کے سامنے ان کا جھوٹ، ان کی منافقت عیاں ہوئی، تو انہوں نے یہ بخوبی دیکھ لیا کہ ہماری 2 نمبر سیاست عیاں ہو چکی ہے۔ 2018 سے اب تک، پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اور پھر پی ڈی ایم، انہوں نے تمام ناجائز وہ ذرائع استعمال کیے مخالفین کے قتل عام اور ان کو دبانے کے لیے۔ ابھی پچھلے بلدیاتی انتخابات میں جو عبرتناک شکست ہوئی ان کو ضلع میں اور خوزدار میونسپل کارپوریشن میں، تو یہ بالکل بوکھلا گئے، اور اگلے الیکشن میں انہوں نے وڈ میں، جس کو اپنا استغفر اللہ وہ بالکل موروثی سیٹ وہ کہتے ہیں، تو یہاں ان کو اپنی شکست واضح نظر آئی۔ صرف اور صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنی شکست سے بچنے کے لیے ایک ظالم جاگیردار فیوڈل اور ڈیتھ اسکواڈ کے سربراہ نے یہ لشکر کشی کی اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے اور ان کا کلا کما کرنے کے لیے۔ اس 21ویں صدی میں، اس جدید دور میں چنگیز و ہلاکو کی یادیں تازہ کر دی۔